اور ایک سیاسی جماعت جس کی پوری سیاست تضادات کا مجموعہ ہے، جن کا لیڈر منافقت کر کے، جھوٹ بول کے اور پھر کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا ایک کامیاب اور بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ تم اس کو یو ٹرن کہو، تم اس کو اباؤٹ ٹرن کہو، تم اس کو راؤنڈ اباؤٹ کہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہاری سیاست جھوٹ پر اور منافقت پر مبنی ہے، اور اسی منافقت کی سیاست ان بائی الیکشن نے جنم لیا کہ آپ نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے بدنیتی پہ مبنی۔ جس طرح وہ سائفر والی ٹیلی فون کال میں یا کانورسیشن میں سنا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، تو یہ استعفوں کے ساتھ بھی کھیلا گیا۔ کیسے کھیلا گیا کہ استعفے اس نیت سے دیے گئے کہ پریشر ڈالا جائے، حقیقتاً انتخابات لڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور اسمبلی میں واپس جانے کا ارادہ تھا۔ وہ تو جب حکومت نے اور حکومتی اتحاد نے 9 استعفے منظور کر لیے تو ایک صاحب شکور شاد صاحب جا کے اسٹے لے آئے، قرم ایجنسی والے بھی آ کے کورٹ سے رجوع کیا اور الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ نہیں تھے چاہتے کہ عمران خان ان کی سیٹ پر الیکشن لڑے۔ اب باقی جگہ جو صورتحال ہے کہ آپ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ آج عمران خان کو ووٹ ڈالنے کا مطلب ہے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا، کیونکہ عمران خان میاں والی کی جس سیٹ سے منتخب ہیں اس وقت، وہاں سے ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہے، یعنی وہ آج بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، اور استعفیٰ منظور جب تک نہ ہو آپ قومی اسمبلی کے رکن رہتے ہیں۔ تو اب ان 7 حلقوں میں، قومی اسمبلی کے 7 حلقوں میں جہاں آج انتخاب ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جو بھی لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے، اگر فرض کریں، جس کا امکان کم ہے ویسے تو، اگر عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ادھر دوبارہ بائی الیکشن ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب آلریڈی ایم این اے ہیں۔ اب قوم کا اس وقت جب سیلاب چل رہے ہیں، جب مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت بائی الیکشنز پر پیسہ ضائع کروانے کا مقصد کیا؟ یہ ہوتی ہے انا پرستی، یہ ہوتا ہے تکبر، اور تکبر اس بات کا ہے کہ میں یہاں پہ امیدوار نہیں اتاروں گا، میں خود کھڑا ہوں گا۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے امیدواروں نے بھی جو ان سیٹوں سے پچھلے 2018 کے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح زور نہیں لگایا جس طرح اپنے لیے زور لگایا جاتا ہے، کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر باہر نکلیں اور باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کریں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر دوبارہ انتخاب ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس سیاسی حکمت عملی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ اسٹریٹجی ہے، ناکام حکمت عملی ہے کہ ایک سٹنگ ایم این اے 8 جگہ پہ الیکشن لڑنے خود میدان میں اتر آئے، جہاں پہ، اور یہی وجہ ہے لو ٹرن آؤٹ کی۔ ہمارے لوگوں نے جہاں جہاں ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کیا ہے، جہاں جہاں دھڑے کی سیاست ہے، جہاں جہاں لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، مگر ابھی 2:30 بجنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ بڑے شہروں میں بھی ٹرن آؤٹ تھوڑا کم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ووٹر کم تعداد میں نکلے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں جانا نہیں ہے، ہم نے تو نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہوئے ہیں، ہم اس فورم پہ نہیں جانا چاہتے، اور 7 نیشنل اسمبلی کی 8 سیٹوں پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اسمبلی میں آپ نے جانا نہیں ہے، باقی سیٹوں سے آپ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور آپ یہ 7 الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کے؟ تو آپ کو ووٹ کیوں ملے گا، اور ووٹ دینے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں ووٹ آپ کو ڈالیں گے؟ تو یہ وجہ ہے کہ آج ٹرن آؤٹ کم نظر آیا، اور ابھی تک کم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ہر ایک موو اس سے منافقت نظر آتی ہے، اس سے تضادات نظر آتے ہیں، اس سے غلط بیانی
الزام تراشی بہتان تراشی نظر آتی ہے، اور کیا کیا راز آپ کے سامنے آشکار نہیں ہوئے۔ 5 MNAs میں نے خرید لیے ہیں، اس کو لعنت قرار دے کر، کہہ کر کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، یہ لعنت ہے۔ پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 خریدے ہیں۔ اس کے بعد سائفر میں آپ کہہ رہے ہیں مرضی کے منٹس بنیں گے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو آپ نے کھیلنا ہے، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اور نہ یہ میدان کھلاڑیوں کا ہے، یہ سنجیدہ کام ہے سیاست کا، اور اس میں آپ نے اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے، ہم نے ریاست بچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست بچانے کے عوض آج ہمارے امیدوار فیلڈ میں سینہ تان کے کھڑے ہیں، سر اونچا کر کے کھڑے ہیں، اور آپ کا ووٹر آج باہر نہیں نکل رہا، کیونکہ اس کو یہ منافقت سمجھ آ گئی ہے، اس کو یہ ناکام حکمت عملی سمجھ آ گئی ہے کہ ووٹ ڈالنے کا عمران خان کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی میں جب جانا نہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کیوں پوچھیے۔ تو آپ نے جس گاؤں جانا نہیں تھا اس کا راستہ کیوں پوچھواتے ہیں لوگوں سے؟ تو وہ آپ کا آج انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لیں گے کہ اسمبلی آپ نے جانا نہیں، باقی آپ کے استعفے منظور ہیں۔ کبھی کورٹ چلے جاتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، یعنی شرمانے کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ آپ نے اسمبلی میں آنا ہے، آپ آ کے کہیں کہ جی میں اسمبلی میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں اسمبلی میں آ کے لیجسلیشن میں پالیسی سازی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو اتنا ڈر خوف یا شرمساری کی بات کیا ہے کہ ایک طرف استعفے ہیں، دوسری طرف استعفوں کے باوجود بائی الیکشن ہیں، تیسری طرف بائی الیکشن میں جانے کے باوجود کورٹ کے اندر رٹیں ہیں کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ شیری مزاری صاحبہ نے رٹ کی، شندانہ گلزار صاحبہ نے رٹ کی، شکور شاد صاحب نے رٹ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جھوٹ اور منافقت کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ کم رہا، اور میری جہاں جہاں ہمارے امیدواروں سے بات ہوئی یا ہمارے جو اتحادی پارٹی ان سے بات ہوئی، وہ مطمئن نظر آئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں۔ شذرا منصب صاحبہ آپ کو ننکانہ میں نظر آئیں کہ وہاں پہ کیمپ پر حملہ کیا گیا، مگر حالات انڈر کنٹرول ہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ ہم نے جتنے بھی دھڑوں کو کانٹیکٹ کیا ہے، ہمارے جو مقامی یونین کونسل کے لیول پہ چیئرمین ہیں وہ نکلے ہیں، ان کے ساتھ لوگ نکلے ہیں، ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں۔ یہی صورتحال شرکپور میں ہے۔ رانا تنویر صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، ہمارے کنٹرول روم کے ممبران یہاں بیٹھے ہیں، رائٹ اور لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھاون نگر چشتیہ میں بھی بڑے اچھے حالات ہیں۔ کھانے وال میں بہت زیادہ سرکاری اثر رسوخ استعمال کیا گیا، سرکاری وسائل استعمال کیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارا امیدوار اچھا جا رہا ہے۔ اور ملتان کے اندر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں گیلانی صاحبان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی جماعت جو موروثی سیاست کو گالی سمجھتی تھی، جو موروثی سیاست کو ایک لعنت قرار دیتی تھی، اور اس بات پہ کھڑی ہوئی تھی کہ موروثی سیاست جو ہے وہ اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے، تو آج جب آپ موروثی سیاست کو گالی دیتے ہیں، موروثی سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آج کس منہ سے شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو کہ خود ایک سیٹ پہ MNA ہیں، MP کی سیٹ اپنے بیٹے کو لڑائی ہے، MNA کی آج کی سیٹ جو لڑنے جا رہی ہے وہ مودی لڑنے جا رہی ہے، تو کیا آپ کے بچوں کے علاوہ ملتان میں اور کوئی قابل آدمی نہیں تھا جس کو ٹکٹ دی جا سکتی؟ اور یہ جو فیملی کمپنی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے میاں بی بی بچے سمیت والی MBBS کی، تو یہ کیا روایت ہے؟ آپ کا لیڈر گالی دیتا ہے، اس گالی کو آپ پورا کرتے ہیں کہ پورا کنبہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی موروثی سیاست کو گالی نہیں دی، ہم فیملی ویلیوز میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ایشین پالیٹکس ہے، جب ایک شخص سفر کرتا ہے، جیل کاٹتا ہے، جلا وطنی کاٹتا ہے، قید و بند کی سہولتیں برداشت کرتا ہے، مشکلیں کاٹتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی بیوی، بچے، اس کا خاندان، اور خاتون ہو تو اس کا میاں، اس کے بچے، وہ سفر کرتے ہیں۔ تو جب مشکل ٹائم پالیٹکس میں آئے اور آپ سفر کریں تو کیا آپ کی فیملی کا حق نہیں ہوتا کہ جب اچھا ٹائم آئے تو ان کو موقع دیا جائے کہ انہوں نے زندگی میں جو کٹھن دن گزارے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں؟ تو ہم تو اس بات کے پیروکار ہیں، اس بات میں بلیو کرتے ہیں۔ آپ نے گالی دی موروثی سیاست کو، اور آج ایک اور تضاد، ایک اور منافقت کہ پوری فیملی الیکشن میں کھڑی ہوگی۔ تو اس کے کیا تک ہے، کیا منطق ہے
یعنی آج جو 8 قومی اسمبلی کے الیکشن ہے، 7 میں عمران خان صاحب کھڑے ہیں، 8ویں میں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کھڑی ہے. میں کیا کہوں کہ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا فراڈیا نہیں دیکھا، یہ بات سچ ہے، اس سے بڑا فراڈیا ہے بھی نہیں کہ جو بند کمروں میں اور بات کرتا ہے اور عوام کو بے وقوف بناتا ہے باہر آ کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے الیکشن سنجیدگی سے نہیں لڑا، دل سے نہیں لڑا، کیونکہ وہ اس کو ریفرینڈم بنانا چاہتے، کیونکہ پہلے بھی پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں پولنگ ایجنٹ یہی تھے. تو آج انہوں نے ریفرینڈم کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو اب تک ناکام رہا ہے. تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے امیدوار، اے این پی کے امیدوار، پیپلز پارٹی کے امیدوار، ہمارے جہاں جہاں اتحادی کھڑے ہیں، جے یو آئی ایف کے امیدوار، وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور اس جھوٹ کی سیاست کو، بہتان تراشی کی سیاست کو، الزام تراشی کی سیاست کو، منافقت کی سیاست کو، اس فراڈیے کو آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکست فاش ہوگی. اور ان کے اپنے لوگ اب الزام لگا رہے ہیں کہ جی ووٹر لسٹوں پہ اعتراض ہے. فاروق حبیب بہت سیانہ آدمی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس اکٹھے کی، میں بڑے عرصے سے اس کو جانتا ہوں. اس نے آج آ کے پہلے ہی کہہ دیا جی ووٹر لسٹیں خراب ہیں، جی الیکشن میں فلاں جگہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ہارا ہوا شخص صبح 11 بجے پریس کانفرنس کر کے تو الیکشن کے اندر کہتا ہے کہ جی فلاں جگہ دھاندلی ہوگی، فلاں لسٹ ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ الیکشن خراب ہو رہا ہے. کوئی کریڈیبل بات نہیں کی کہ سلسلہ نمبر اتنے سے لے کے سلسلہ نمبر اتنے تک فلاں ووٹر لسٹ، فلاں پولنگ سٹیشن میں یہ نام غائب ہیں، یا خدا نہ خواستہ کو لوگ جو فوت ہو گئے ان کے نام شامل ہیں. یہ شکایت آتی ہے عمومی طور پہ. صرف کہا کہ جی لسٹوں پہ اعتراض ہے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں نے عمران خان کو شام کو جواب دینا تو میں کیا جواب دوں گا، تو اس لیے پہلے سے یہ اعتراض اٹھا دو کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا جی وہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی، وہ صبح آپ کو کہا تھا کہ ووٹر لسٹوں میں خرابی ہے. کوئی خرابی نہیں ووٹر لسٹوں میں، اگر ہے تو اس کی نشاندہی کریں. الیکشن کمیشن بھی اس کی تردید کر چکا ہے. تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جھوٹ اور سچ کا مقابلہ ہے کہ جو شخص اپنی ناکامی کو کبھی بین الاقوامی سازش کہتا ہے، کبھی پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کھیلنا ہے، کبھی کہتا ہے جھوٹے منٹس لکھ دو، کبھی کہتا ہے MNAs خرید لیے. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی ریاست نہیں اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے. اور آج بھی اداروں کے خلاف جو محاذ آرائی ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قابل مذمت ہیں. وہ ادارے جو پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ادارے جو پاکستان کی آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں، عدلیہ کو بھی دیتے ہیں، اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ آپ کے اپنے کرتوت کیا ہیں. یعنی فرح گوگی آج بھی دبئی میں ہے. آپ نے پاکستان کی عزت کا خیال نہ کیا، گھڑیاں بیچ دیں. آپ نے BRT پشاور میں جو کیا سب کے سامنے ہے. 190 بلین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ مارا وہ سب کے سامنے ہے. فورن فنڈنگ کا کیس سب کے سامنے ہے. اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، پرچے بھی ہو رہے ہیں. تو آپ نے جو عارف نقوی سے پیسے منگوائے تھے، اس میں آپ کا کیا، اس کا جواز کیا ہے، اور اس میں آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے جو باہر جیل میں ہے، امریکہ میں وانٹڈ ہے، UK میں گرفتار ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملینز آف پاؤنڈز بھیج رہا ہے؟ کیوں بھیج رہا ہے؟ اور وہ ووٹون کرکٹ کلب سے جو پیسے آئے ہیں اور آپ نے ذاتی استعمال میں آپ لے کے آئے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، توشہ خانہ کے آپ نے پیسے گفٹ بیچ کے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، تو یہ ساری باتیں کیا اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ گوگی چوریاں کرے، یہاں پہ گوگی ڈاکے ڈالے. جب گوگی اور اس کی ساری جو کمپنیز تھیں یہاں پہ، جو اس کے ساتھ لوگ شامل تھے، وہ جب ڈاکے ڈال رہے تھے، تب تو آپ نے نہیں کہا کہ میں بڑا بے اختیار ہوں، اختیار کسی اور کے پاس ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اختیار نہ ہوتا تو گوگی ایک پائی کا ڈاکہ نہیں مار سکتی تھی اس ملک کے اندر. آپ کے پاس اختیار تھا، پاس اقتدار تھا، تو آپ نے گوگی کو یہ ڈاکے مروائے ہیں، آپ نے پیسے کمائے ہیں، آپ نے فراڈ کیے ہیں، آپ نے غبن کیے ہیں، آپ نے باہر سے انلیگل پیسے منگوائے ہیں، آپ نے آٹا، چینی، BRT، کیا کس کس اسکینڈل کا میں نام لوں؟
یہ اقتدار کے بغیر ہی سارے پیسے کما لیے؟ اقتدار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا؟ یہ نیا جھوٹ سن لیں، اختیار کسی اور کا تھا، میں تو صرف ڈمی تھا۔ تو بھائی گھر چلے جاتے۔ اور ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کال کیے جائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دیں، کل الیکشن ہو جائے گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ خود خوف میں مبتلا ہیں، ڈر میں مبتلا ہیں کہ پنجاب میں بھی حکومت کرنی ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر پہ سیروں کا بہت مزہ آتا ہے۔ پنجاب کا ہیلی کاپٹر جلسوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ الیکشن کی اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہ ان کو چاہیے نا کہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی حکومت ڈیزالو کر دیں، خود ہی الیکشن ہو جائے گا۔ مگر یہ منافقت ہے جس وجہ سے آج آدھی اسمبلیوں سے استعفے ہیں، آدھیوں میں بیٹھے ہیں، الیکشن کا مطالبہ ہے، لڑ ضمنی رہے ہیں، ٹرن آؤٹ ہے نہیں۔ تو یہ اقتدار بھی آپ کا تھا، اختیار بھی آپ کا تھا، لوٹ مار بھی آپ نے کی ہے، اور جواب دہ بھی آپ ہی کو ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کے ساتھ مذاق اور قبضہ گروپ جو ہے جی قبضہ گروپ کے بارے میں اور قبضے دیکھیں، یہ جو قبضہ گروپ ہیں اور جس طرح یہ آپ بھی بات کر رہے ہیں، ہر جگہ قبضے ہو رہے ہیں، زمینداروں سے زمینیں چھین رہے ہیں۔ ابھی لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، ادھر پولیس نے معاونت کی ہے، ہفتے والے دن جا کے ایک پلازا گرا دیا، اب اس پہ قبضہ کرنے کی پولیس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے اس بات کا، مونس علائی صاحب نے 2 میٹنگز کی ہیں جس میں ایس پی ماڈل ٹاؤن موجود تھے، جس میں ایل ڈی اے کے آفیشل موجود تھے۔ تو کیا مونس علائی کا کام ہے اینٹی انکروچمنٹ کرنا؟ اگر فرض کریں اینٹی انکروچمنٹ ہے بھی، کیا یہ اس لیے مجاز اتھارٹی کو نہیں کرنے چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس پہ میرا قبضہ کرا دے، اتنا کمیشن آپ لے لیں۔ تو یہ اس طرح معاملہ چلے گا نہیں۔ گرین لینڈ کو یہ تباہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سموک کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہا ہے بہت تیز سے۔ دوسرا اینٹی کرپشن بہت زیادہ تیز لے رہی ہے اور پرچے میں پرچے کر رہی ہے، اس میں مودی کی کیسے گرفتار کریں گے؟ دیکھیں، اینٹی کرپشن کے 4 ڈی جیز چینج ہوئے۔ رانا جبار کو چینج کیا گیا، رائے منظور ناصر کو چینج کیا گیا، شریار سلطان کو چینج کیا گیا، کیپٹن اسد کو چینج کیا گیا۔ 5ویں ڈی جی اینٹی کرپشن ندیم سرور اب آئے ہیں، اور میں انہیں بھی کہوں گا کہ ندیم صاحب ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پستا ہے، یہ کام نہ کریں۔ اچھا تازہ یہ سیاسی محاوروں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس میں ادارے مظفر عدالت میں شروع ہو رہے ہیں، مسلسل ایف آئی آر بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بڑی اوپن سیکرٹ ہے کہ ادارے کس طرح بن رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی لڑائی جو سیاسی ہے، اس میں اداروں کو کم نکالیں گے، اور یہ کیا اس کے لیے کوئی پراپر آپ پیڈل میں بیٹھ کے کوئی نہیں کر رہے جس سے اداروں کو کم از کم نیوٹرل نظر آئے؟ اگر آپ اس سے مفہوم ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو تحقیقاتی ادارے نا، میں اس طرح پہلے بات کر لوں، ایف آئی اے ہو گیا، اینٹی کرپشن ہو گئی، ایل ڈی اے ہو گیا، اس طرح کے جو ادارے، میں پہلے ان کی بات کروں۔ ہمارے پہ اس وقت الزام کیا ہے کہ جی آپ خان صاحب پہ ایف آئی آر نہیں دیتے، آپ خان صاحب کو گرفتار نہیں کرتے، آپ ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے بھی اور ان میں فرق ہے۔ وہ صبح فون کرتے تھے، شام کو ہیروئن ڈال دیتے تھے۔ وہ صبح فون کرتے تھے، شام کو کسی فریولس کیس میں نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو بند کر دیتے تھے، صدر جماعت کو۔ ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تحقیقاتی ادارے چیز لے کے آتے ہیں، اس کی تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، اس کا پورا پروسیس ہے۔ آج شہزاد اکبر کی طرح ہم بھی چاہیں تو کاغذوں کے پلندے یہاں رکھ کے اس کو لہرا بھی سکتے ہیں، 2 گھنٹے پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، پرچے بھی درج کر کے لوگوں کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں، مگر یہ کام ہمیں زیب دیتا نا، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو میرٹ پہ معاملہ آتا ہے اس کو ضرور دیکھتے ہیں، اور ہمارے پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ لوگ بس باتیں کرتے ہیں، ایکشن کوئی نہیں لیتے۔ آپ نے الزام لگایا، جی آپ نے ایکشن کوئی نہیں لیا۔ تو دیکھیں، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے۔ دوسرا، ادارے جب خود کہہ رہے ہم نیوٹرل ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھئی وہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے۔ بھئی جانور تو تم ہو، یعنی تمہارے سے پولیٹیکل مینجمنٹ کی نہیں گئی، اپنے ایم این اے سلپ ہو گئے۔ اب کیا امریکہ نے ایم این اے کو کہا تھا؟ آپ امیجن کریں نا، راجہ ریاض کو امریکہ سے فون آ رہا ہے کہ بھئی تو سلپ ہو جا، تو عمران خان کو چھوڑ دے، تو دوسری پارٹی میں چلا جا، امریکی سازش جی۔ یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور ادارہ ان کو فون کر کے کہہ رہا ہے بھی اس کو چھوڑ دو؟ ہماری پارٹی میں لوگ موجود ہیں، ڈٹے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پولیٹیکل مینجمنٹ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علیم خان پہ پرچہ دیا، آپ نے جہانگیر ترین اور اس کی بیٹیوں پہ پرچہ دیا۔ آپ کے پاس 2 سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، رائٹ اور لیفٹ۔ جتنی جوائننگز ہوتی تھی یہ 2 کراتے تھے، سیاسی معاملات میں مشاورت یہ کرتے تھے۔ ایک کی طرف فواد ڈبو آ گیا، دوسری کی طرف شہباز گل آ گیا، تو اس کا یہی انجام ہونا تھا جو ہوا، کہ ان کا سیاسی لوگوں سے کوئی اچھا رابطہ یا تعلق نہیں تھا۔
لوگوں کے روٹس ہوتے ہیں, لوگ باپ دادا کے زمانے سے سیاست کر رہے ہیں, ان کے حلقے ہیں, ان کی کوئی وہاں پہ ایک فیس ویلیو ہے. آپ ہر کسی سے 2 انگلیاں ملاتے ہیں, آپ کو نام نہیں پتا تھے, کان میں پوچھتے ہیں اس کا نام کیا جو آیا ہے. تو جو آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے, لوگوں کی پہچان نہیں ہے, تو پولیٹیکل فیلئر کا الزام امریکہ کو دیں یا فوج کو دیں, سب سے بڑے فیلئر آپ خود ہیں. پنجاب میں جو ہے 5 نئے ضلع بناتے ہوئے, اس کے علاوہ گجرات کو ڈویژن بنا دیا گیا, اور جو ایک آئینی کابینہ ہے اس کے مقابلے میں صاحب نے بھی کابینہ بنائی جس میں 50 پولیٹیکل اسسٹنٹ ہیں, جن کی آئینی کوئی حیثیت نہیں, لیکن ان کا اسٹیٹس وزیر کے برابر دے دیا. کچھ بھی ٹیکنیکلی گجرات کے قومی اسمبلی کی نئی ڈویژن میں قومی اسمبلی کی 10 اور پنجاب کی نئی چیزیں کریٹ کی جا رہی ہیں. دیکھیں نہیں, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادتی کی گئی ہے حافظ آباد کے ساتھ. حافظ آباد گجرانوالہ سے وہاں پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور آپ نے حافظ آباد کو گجرات کے ساتھ اٹیچ کر دیا, جو کہ جیوگرافیکل باؤنڈری بھی نہیں ملتی. اب میری اپنی تحصیل وزیر آباد ہے, میرا وزیر آباد سے تعلق ہے, ہم وہاں سے الیکشن بھی لڑتے ہیں, میرا چھوٹا بھائی وزیر آباد سے MP بھی ہے, ہمارا گاؤں بھی وزیر آباد میں. وزیر آباد ضلع بننا چاہیے تھا, مگر ہمارا تعلق گجرانوالہ سے ہے, ہمیں گجرانوالہ 15 منٹ لگتے ہیں, گجرات ہمیں 50 منٹ لگتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وزیر آباد کو گجرات کے ساتھ اٹیچ کیوں کیا گیا. کہنے والے یہ کہتے ہیں, میں اس کو 100% کنفرم نہیں کرا, مگر کنجا جہاں پہ گجرات کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا جا رہا ہے, اس کے ارد گرد تمام زرعی زمین مونس علی صاحب نے خریدی ہوئی ہے. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈویژنل کمپلیکس بنے گا, زمین کی قیمت اوپر جائے گی, میں اس کو بیچ دوں گا. مونس علی جتنے بڑے بڑے فراڈ اور ڈاکے پنجاب میں مار رہا ہے, یہ تاریخ میں کبھی نہیں مارے گئے. سیاہ ترین دور ہے کہ جس میں یہ شخص اپنے باپ کے اقتدار کو اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. اور آپ چیک کر لیں کنجا میں کہ وہ ارد گرد زمین کس نے خریدی ہے, اس کے سارے فرنٹ مین وہاں بیٹھے ہیں. تو یہ ضلعوں کی تقسیم دیکھیں, جب ضلع بنتا ہے کیا ہوتا ہے, آپ ضلع کے وسائل دیکھتے ہیں, آپ اس کی سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کتنے دریا لگتے ہیں, اس کے واٹر ریسورسز کیا ہیں, آپ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پوری سٹڈی کرتے ہیں, اور اس سٹڈی کے بعد ضلع کئی ہفتوں پر مہینوں پر محیط سٹڈی کے بعد بنایا جاتا ہے. ادھر گجرات کی ضلع کونسل ہے, اور ضلع بنا دو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ ایک فون اٹھائیں. اور میں حیران ہوں کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پڑھا لکھا افسر ہے, ٹھیک ٹھاک افسر ہے, وہ ذاتی غلام سے بھی بدتر اس وقت پرفارم کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ آپ ایک امتحان دے کے آئے ہیں, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آپ افسر ہیں, اور آپ ایک فون آتا ہے تو آپ کی کام پہ ٹانگ جاتی ہے کہ آپ فون آتا ہے ڈویژن بنا دو, شام کو ڈویژن بن گیا. فون آتا ہے ضلع بنا دو, شام کو ضلع بن گیا. کوٹ ادو والوں کے بہت تحفظات ہیں کہ کوٹ ادو کو کیوں ضلع بنایا گیا, ہمیں وزیر آباد کو گجرات کے ساتھ کیوں لگایا گیا. ہماری کوئی چیز نہیں ملتی, ہمارا جو سینٹر ہے وہ گجرانوالہ ہے, اور صرف ذاتی پسند ناپسند پہ کہ جی ہم گجرات کی ہیں تو ادھر حافظ آباد لگا دو, ادھر وزیر آباد لگا دو, ادھر سے باقی اضلاع کو مکس کر دو, تو یہ منڈی بہاؤدین کو مکس کر دو, اور یہ گجرات کو ڈویژن بنا دو, کیونکہ مونس علی نے وہاں پہ زمینوں کا کاروبار کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ضلع میں بھی کمشنر بیٹھے. کل کو کوئی بندہ اٹھے گا, وہ کہے گا جی نارووال میں بھی کمشنر بیٹھنا چاہیے, میں نارووال سے ہوں, ادھر بھی کمشنر بٹھائیں گے. کہاں کمشنر بٹھائیں گے؟ آپ نے 9 سے 10 ڈویژن کر دی ہیں, 36 سے 41 اضلاع کر دیے, کل کو آپ 100 کر دیں گے کیونکہ آپ کے من میں آیا ہے اور بادشاہ سلامت کا دل کیا ہے. 5 ارب روپے سے 300 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 32 کروڑ کے اپنی گاڑی میں نئے ٹائر ڈلوائے گئے ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے جو سیشن ختم ہی نہیں کیا. جون میں جو پنجاب اسمبلی کا سیشن شروع ہوا تھا, آپ تو کور کرتے سیشن کو, آج تک جاری ہے, کیونکہ ڈر یہ ہے کہ میں نے آج سیشن ختم کیا, صبح گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا تو میرے سے 186 ووٹ پورے نہیں ہونے. 1 کروڑ روپیہ ڈیلی جا رہا ہے آنریبل MPs کی TADA کی مد میں, تنخواہوں کی مد میں, مگر وہ سرکار کا خرچہ برداشت ہے, مگر وہ اعتماد کا ووٹ لینا برداشت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ایکسپوز ہوں گے اور ان کی حکومت کا بہت جلدی خاتمہ ہوگا. ہم نے سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن جو حمزہ شہباز صاحب کی ریویو پٹیشن تھی وہ دائر کر دی ہے, اور ہم چاہیں جلد از جلد لگے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. یہ بتائیں کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کتنے امیدوار آپ کو, اور دوسرا یہ بتائیں
کہ جو وفاقی گزرا آپ میں کا جو گزرا پر پنجاب میں ایف آئی آر درج ہے اس کے لیے باقاعدہ نوٹس آپ کو شامل تفتیش کو مہینے جاری کر دی ہے 18 کو رانا صاحبہ اور مریم اور میرے کو نوٹس ہے اس کے شامل تفتیش ہوں گے کیونکہ اور آپ کو بھی نوٹس ملنے والے ہیں کیا آپ پیش ہوں گے اگر وہ گرفتاری کے لیے کورٹ مجسٹریٹ کے وارنٹ کی گرفتاری دیتی ہیں اس صورت میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں رانا صاحب کے اریسٹ وارنٹ کو کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے. مشاورت کریں گے کہ انہوں نے شامل تفتیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا. میرے پہ جو پرچہ تھا اور 12 MPS پہ ہم شامل تفتیش بھی ہوئے تھے. میں خود جا کے قلعہ گجر سنگھ میں پیش ہوا تھا. ہماری بیلیں کنفرم ہو گئی ہوئی ہیں. اس مقدمے میں آگے کوئی پیش رفت نہیں ہے. میں اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا آیا ہوں. اب اگر کوئی جھوٹا مقدمہ بنانا چاہیں اور اب پتہ نہیں میرے خلاف کیا آتا ہے, کوئی ٹوٹی چوری کا کوئی اس طرح کا مقدمہ بنائیں گے, ضرور بنائیں, کیونکہ میرے بزرگوں کے بہت احسانات ہیں پرویز الہی پہ. ان پہ 2-3 دفعہ مشکل ٹائم آیا تھا, میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوتا, مگر پرویز صاحب کو عادت ہے نا, کوئی MP کھڑا ہو, یاد ہے تو اندر ہویا سی میں تیرے پروڈکشن آرڈر کیتے سی, تم فلاں جگہ پھنسے تھے, میں نے تمہارا فون کیا تھا. تو یہ 4-5 جگہ پھنسے تھے. ہمارے بزرگوں نے ان کی بڑی امداد اس وقت کی ہوئی ہے. تو میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ جتنی انتقامیہ کارروائی کر سکتے ہیں کر لیں میرے خلاف, مگر انشاءاللہ وقت آئے گا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ان کو ایکسپوز بھی کروں گا. اور یہ اقتدار سدا نہیں رہتا پرویز الہی کا, میں آپ کو بتا دوں, یہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں. اور مقدمہ کرنا ہے کریں, پیش بھی ہوں گے, عدالتوں کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے, جو یہ کر سکتے ہیں کر لیں انشاءاللہ. نہ ڈرنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بالکل شامل تفتیش ہونا چاہتی ہیں, کل ان سے بات ہوئی تھی اور ہو سکتا ہے اس کا امکان ہے کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں. مگر ایک اس طرح کا پرچہ اور ایک خاتون کو اس طرح بلانا, تو ٹھیک ہے ہم بھی علیمہ باجی کو نوٹس دے دیتے ہیں, بتائیں کہ جو انہوں نے باہر رقم بھیجی تھی, ایمنیسٹی لی ہوئی ہے نا, تو آ کے بتائیں کہ جی وہ جو رقم بھیجی تھی اس کا منی ٹریل کدھر ہے. FBR نے جرمانہ کیا, سزا معاف نہیں ہوئی, جرم ختم نہیں ہوا. تو یہ کھیل کھیلنا ہے تو ہم بڑا اچھا کھیل سکتے ہیں. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ CCP لاہور ابھی تک جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان کا نظام بنا ہوا ہے اور اسے ریلیز نہیں کیا جا رہا اپنے آپ کو, تو اس سے فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. ایک شخص جس کی ٹرانسفر ہو گئی اور جس نے رپورٹ نہیں کیا, آپ فرض کریں کہ چلے غلام محمود ڈوگر نہ ہو, کوئی ڈپٹی سیکرٹری ادھر لگا ہوا, اس ڈپٹی سیکرٹری کو وفاق کہتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کریں اور وہ رپورٹ نہیں کرتا, اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کوئی سپاہی آپ دیکھ لیں نا, آج ایک سپاہی کی لاہور سے ننکانہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, ننکانہ کا DPO کہتا ہے جی 2 مہینے ہو گئے تم نے رپورٹ نہیں کیا. تو پھر ہمارے پاس سفارشیں آتی ہیں بعد میں کہ میں نے ڈسمس کر دیتا گیا تو میں نے ذرا بحال کرا دوں. میں صرف ایک مثال آپ کو اس لیے دی کہ جب ایک سرکاری آرڈر کی تعمیل آپ نہیں کرتے تو آپ کے خلاف وہ مجاز اتھارٹی ایکشن لے سکتی ہے جس کی آپ نے حکم عدولی کی ہے اور جس کو آپ نے جواز کے بغیر آپ پیش نہیں ہوئے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میرا خیال ہے اس پہ غور کر رہی ہے, اور 2012 کی ایک انکوائری بھی ہمیں موصول ہوئی ہے جس کے اندر میجر مبشر نے اور نجم سعید اس وقت کے چیئرمین CMIT نے انکوائری کی تھی کسی خاتون کی زمین پر قبضے کی, وہ اس کی بھی کوئی ری انکوائری وہ کر رہے ہیں. بہرحال وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جانے اور غلام محمود ڈوگر جانے. جی دیکھیں ہمارا نعرہ کیا تھا, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. ہم نے کبھی بھی ریڈ لائن کراس نہیں کی, کبھی بھی بد تہذیبی نہیں کی, کبھی بھی ایک لمٹ سے آگے جا کے کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم جو بے جا تنقید ہوتی ہے وہ نہیں کی. اور ہمارا ایک موقف تھا, ہم اس کو درست سمجھتے تھے کہ جی یہ موقف ہمارا ہے. جب ادارے کہہ رہے ہیں نیوٹرل, تو اس پہ نیوٹرل ہونے پہ تنقید تو نہیں بنتی. اب ہم کیا تنقید کریں, ایک ادارہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, ہم کہہ نہیں آپ نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی سٹانس چینج کیا ہے. اب ادارہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں تو ہمیں قبول ہے, مگر اگر کسی اور کو وہ چپتا ہے نیوٹرل کا لفظ تو وہ جانے, ان کا کام جانے. اس سائڈ پہ لے لیں جی ذرا, تھوڑا سا 2 سوال ادھر سے لینے پڑے. دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کل بجلی جو ہے وہ 4 روپے فی یونٹ سستی کی گئی ہے. پیٹرول کی موجودہ قیمتیں اس لیے برقرار رکھی گئی ہیں کہ عالمی منڈی میں تھوڑا سا اس میں اضافہ آیا ہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ مزید عوام پہ بوجھ ڈلے, تو اس لیے اس کو برقرار رکھا گیا ہے. 15 روپے کمی کے بعد آنے والے دنوں میں مزید ریلیف آئے گا. ہماری ڈونر ایجنسی سے
ہمارے IMF سے, ورلڈ بینک سے معاملات چل رہے ہیں. ڈار صاحب کے آتے ہی روپیہ بہت مستحکم ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اکانومی سنبھلنے لگ گئی ہے. انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو امپیکٹ ہے وہ عام عوام تک, نچلی سطح تک پہنچے گا انشاءاللہ. آخری سوال جی. فرمائیے گا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہے اور پوزیشن جو ہے پارٹی کی بہت مستحکم ہے اور بڑی اپریشیٹیبل ہے, تو پھر اتنی جلدی آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ جیتنے کے بعد پریس کانفرنس کر لیتے. دوسرا یہ فرمائیے گا, ڈار صاحب جو ہے وہ باہر گئے ہیں, کیا آپ کو امید ہے کہ جو پاکستان امریکہ نے بیان دیا ہے اس کے بعد کامیاب ہوں گے اور وہ پاکستان یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کرنا یہ ہمارا حق ہے, اور ہم نے جو صبح سے لے کے کنٹرول روم میں کنور لیاقت صاحبہ, رابعہ فاروقی صاحبہ, منشاء اللہ بٹ صاحب, ندیم کامران صاحب, نشان رفیق صاحب, رائلہ خادم حسین صاحبہ, ہم صبح سے 8 بجے سے کنٹرول روم میں موجود ہیں. ہم نے جو فیلڈ سے انفارمیشن گیدر کی اور آپ کی میڈیا اسکرین وہاں پہ لگی ہیں, جو وہاں سے انفارمیشن گیدر کی اور جو محسوس کیا, تو مڈ ڈے پہ ہماری روایت ہے کہ ہم مڈ ڈے پہ آ کے میڈیا کو ایک بریف کیا کرتے ہیں. تو ہمارا اب تک کا جو احساسات تھے, جو اوپینین تھا, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ٹرن آؤٹ لو ہے. ٹرن آؤٹ لو ہونے کی وجہ بھی بتا دی, اپنی بھی پوزیشن بتا دی. اب اللہ کرے یہ رزلٹ میں ٹرانسلیٹ ہو, ہمیں امید بھی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا, تو ایک رائے دینا ہمارا حق ہے, وہ ہم نے دے دی ہے. اور ڈار صاحب کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے ڈار صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے معیشت کے حوالے سے, IMF سے ڈیلنگ کے حوالے سے, اور وہ ڈالر کو بھی قابو کرنا جانتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو ڈار صاحب جب واپس آئیں گے تو ڈالر جو 1-2 روپے اوپر گیا, یہ بھی نیچے مزید آئے گا انشاءاللہ. جی عارف ملک صاحب لاسٹ کوسچن. جی عدنان صاحب. دیکھیں, ہمیشہ صوبوں کا ایک پروکیورمنٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنی گندم صوبوں نے پروکیور کرنی ہے. اس دفعہ جب گندم پروکیور ہو رہی تھی تو ہم نے وہ ٹارگٹ اللہ کے فضل سے پورا کیا. پھر آٹے پہ 200 روپے کی سبسڈی دی, آٹا وافر مقدار میں موجود تھا, انہوں نے مس مینجمنٹ کیا کہ اب اپنے کیے پہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے, یہ مناسب نہیں ہے. اور صوبوں کو کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹلی گندم امپورٹ کریں. یہ لاسٹ ٹائم کب ہوا ہے کہ کسی صوبے نے گندم امپورٹ کی ہو؟ عمران خان صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے پہلے گندم ایکسپورٹ کی تھی, پھر امپورٹ کی تھی. وفاقی حکومت اگر چاہے اور وہ یہ سمجھے کہ گندم کا شارٹیج ملک میں ہونے جا رہا ہے, تو یہ اس کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. 18ویں ترمیم میں کہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا میں نے ذکر نہیں دیکھا. کل کو یہ کہیں گے آپ یہاں پہ FBR بنا کے دیں, ہمیں کسٹم کا ڈپارٹمنٹ بنا کے دیں, ہم یہاں سے جو ہے وہ رضائیاں بیچنا چاہتے ہیں باہر گجرات سے بنوا کے, تو یہ تو مطلب خواہشیں تو لا محدود ہے نا. اب ایک بندہ آگے بیٹھ کے وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ اس لائق نہیں تھا مگر بیٹھ گیا ہے, وہ کل کو کہا جی میں نے گجرات سے رضائیاں ایکسپورٹ کرنی ہے, اب کیا کریں گے اس کا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں سے جہاز میں ڈالی اور وہاں پہ باہر بھیج دی. اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ شاید سمجھتے نہیں ہیں سسٹمز کو کہ اس کی ایکسپورٹ امپورٹ کی باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی ہے ملک کی, اس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اس طرح من مانی آپ نہیں کر سکتے اس کے اندر. آخری سوال عارف ملک صاحب. بیٹھے رانا صاحب کل سے فیصلہ آباد میں موجود ہیں اور ان کا بھرپور استقبال ہوا ہے. پنجاب میں, میں بھی پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیٹھا ہوں. تو ایک تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں, اور دوسرا مشیر داخلہ کو چاہیے کوئی کیس بھی بتا دینا کہ جس میں ان کو گرفتاری اب ان کی چاہیے, کس کیس میں وہ مطلوب ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ آ کے بڑکے مارنا, کہنا جی پنجاب میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. پنجاب اللہ کی فضل سے یہ سب کا پنجاب ہے, کوئی ایک پارٹی کا پنجاب نہیں ہے. کسی کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی حدود میں داخل ہونے سے. اور دیکھیے اگر یہ انہوں نے مہاجرائی بڑھائی تو پھر ٹھیک ہے, مشیر داخلہ کا بھی کوئی کیس نکل آئے گا, وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے, اور اس کے بعد پھر ریمانڈ لیتے پھریں. تو میں تو نیب میں بھی ان کے خلاف درخواست دوں گا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا. جی بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر